آج میرے تیرے یہاں اولاد پیدا ہوگی، نہ معلوم کس کس طریقے سے خوشی منائی جاتی ہے، ڈھول کھڑکائے جائیں گے، خسرے نچائے جائیں گے، کھگڑوں کے تماشے کیے جائیں گے۔ وہ فاطمہ الزہرا، اللہ پاک نے تجھے لخت جگر دی ہے، حضور تشریف لائے، لعابی دہن اپنا لے کر حضرت حسن حسین کے منہ میں ڈال دیا۔ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے مجھے 6 مہینے اپنے بچوں کے منہ میں سے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ آج تیرے بچے کو نانی کھلائے گی، خالہ کھلائے گی، امی جان کھلاوے گی، ہمشیرہ کھلاوے گی۔ حسین وہ ہے جس کو امام الانبیاء کھلایا کرتے تھے۔ آج تیرے بچے پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلتے ہوں گے، مٹی کے کھلونوں سے کھیلتے ہوں گے، لکڑی کے کھلونوں سے کھیلتے ہوں گے، اور طرح طرح کے کھلونے سے کھیلتے ہوں گے۔ خدا کی قسم حسین امام الانبیاء کی زلفوں سے کھیلتا تھا۔ آج تیرے بچے ہوائی جہاز کی سواری کریں گے، ریل موٹر کار کی سواری کریں گے، سکوٹر کی سواری کریں گے، طرح طرح کی سواری کریں گے۔ حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا۔ آج تیرے بچوں کے منہ میں عزیز و اقربا پیار سے لقمے ڈال لیں گے۔ حسین وہ ہے جو رحمت والے ہاتھوں سے، کالی کملی والے اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتے تھے۔ آغوش نبوی میں پلا ہے حسین۔ حسین کو سب سے زیادہ میں مانتا ہوں، میرے اکابر مانتے ہیں، میرے مسلک کے لوگ مانتے ہیں۔ کیوں؟ میری اس وقت تک فجر کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک میں سلام پھیرنے سے پہلے آل نبی پہ درود نہ پڑھوں۔ میری ظہر کی نماز مکمل نہیں، عصر کی نماز مکمل نہیں، عشاء کی نماز مکمل نہیں، تہجد کی نماز مکمل نہیں، اشراق کی نماز مکمل نہیں، چاشت کی نماز مکمل نہیں، عید کی نماز مکمل نہیں، جمعے کی نماز مکمل نہیں۔ جب تک میں آل نبی پہ درود نہ پڑھوں میری نماز نہیں ہوتی۔ کوئی حسین کو سال میں یاد کرتا ہوگا، میں تو ایک وقت میں سنت نفل واجب جتنی نمازیں پڑھتا ہوں ہر نماز میں آل نبی پہ درود پڑھتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ حسین کو ماننے والا کون ہے؟ اور یہ غلط بات ہے کہ صاحب حضرت حسین کا ذکر تو فلاں گروہ کریں گے، کیوں حسین کسی کو الرٹ ہو رہا ہے؟ میرا عقیدہ ہے، ایمان ہے، میرے بزرگوں کا عقیدہ اور ایمان ہے، جب تک آل نبی پہ درود نہ پڑھوں دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہر دعا کے اخیر میں سب کہتے ہیں نا وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ، کہتے ہیں نا۔ جو ہر وقت حسین کو یاد کرے وہ مانتا نہیں، اور جو سال بھر میں 3 دن یاد کرے وہ ماننے والا۔ یہ منطق ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ حسین کا اتنا بڑا مقام ہے، صحابی بھی ہے اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں تربیت پانے والا، پرورش پانے والا، نگاہ نبوت نے جس کو پالا اور دست نبوت نے جس کو پالا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ سیدنا حسن سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، زور سے کون ماشاء اللہ لگا ہوا ہے۔ تھوڑی سی عمر کے بچے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی،
گرتے پڑتے نمازیوں کے اوپر سے چلے آ رہے ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ممبر چھوڑ دیا, خطبہ چھوڑ دیا, آگے بڑھ کر سیدنا حسن کو اٹھایا, سینے سے لگایا, فرمایا ان ابنی لا اللہ ان یصلح بها بین الفئتین عظیمتین من المسلمین. یہ میرا بیٹا دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کا پیغام بن کر آیا تھا. پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے پالا. مسجد نبوی میں نانا کی انگلی پکڑے ہوئے حسین گزر رہے, صدقے کی کھجوریں پڑی ہے, صدقے کا مال پڑا ہے, دارالعلوم مدینہ یونیورسٹی کے طالب علموں کی خوراک پڑی ہے, صدقے کا مال ہے. نبی کے نواسے نے کھجور لے کر منہ میں ڈال لی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بیٹا آئندہ ایسا نہ کرنا, بلکہ انگلی حلق میں ڈال کر باہر کھجور نکال لی. او میرے لگتے جگر, صدقے کا مال ہے, تم سید ہو, سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے. ہاں ہاں, کسی زمانے میں سیدوں کے لیے صدقے کا مال حرام تھا, اب تو الحمدللہ جھٹکے کا مال بھی حلال ہے. نہ ملے تو ایک الگ بات ہے, مل جائے صحیح. کہاں گئے وہ سید جو اس قسم کا پرہیز کیا کرتے تھے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا, سیدنا حسین کا پوتا ہے, بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا کیوں روئے, کیا بات ہے؟ فرمانے لگے ڈرتا ہوں اللہ کے قہر سے. اور تجھے کیا ڈر ہے؟ تو آل نبی میں سے ہے, تو آل رسول ہے. فرمانے لگے ٹھیک ہے, سید میزبان ہے, کل امت مہمان ہے, ہم سے صحیح معنوں میں میزبانی نہ ہو سکی, لوگ کلمے کے بغیر مر رہے. سید کو تو دکھ ہوتا ہے کہ کسی کا خاتمہ کفر پہ کیوں ہو. سید تو شکل سے پہچانا جاتا ہے. شاہ صاحب تو مر گئے, سیاہ صاحب رہ گئے. جس کو دیکھو نا کالا الٹا توا, سیاہ صاحب, سیاہ صاحب. تو پہلے شکل تو دیکھو سید کی. نبی کی آل ہو اور بدصورت ہو سمجھ میں نہیں آتی. نبی کی آل فاطمۃ الزہرا کا خاندان کا فرد ہو, حسین کا بیٹا ہو, اور صورت صحیح نہیں, سیرت صحیح نہیں. سید خود بھوکا رہتا ہے, دوسرے کو کھلاتا ہے. سید خود ننگا رہتا ہے, دوسروں کو پہناتا ہے. یہ ہمارے زمانے کے سیدوں کا بس نہیں چلتا, نہیں ہمارا چمڑا اتار کر لے جائے. سید تو بہت اونچی شے ہے. علماء کرام نے نشانیاں لکھی. سید کی آنکھ کا آنسو خشک نہیں ہوتا, سید کو رات کو نیند نہیں آتی, مصلے پہ گزارتا ہے. سید سارا دن لوگوں کو کھلانے میں لگا رہتا ہے, کھانا تو وہ بہت تھوڑا کمر سیدھا کرنے جوگا کھاتا ہے.
इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, हजरत मूसा काज़िम को देखो, पढ़ो किताबें, पता चलेगा कि ये लोग किस हस्ती के मालिक थे। खुद फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार है, हजरत अली से फरमाने लगी मेरा दिल अनार को चाहता है। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने एक अनार लेके आए, फातिमा ज़हरा के हाथ में रख दिया, अभी तोड़ा भी नहीं, काटा भी नहीं, आवाज आई, किसी ने आवाज दिया, अहली बैत रसूलिल्लाह, फकीरों, अल्लाह के नबी के लफ्ते जिगर कुछ खाने को दो। ना सोचा मैं बीमार हूं, बड़ी मुश्किल से हजरत अली ने ला के दिया, फरमाया जाओ ये साहिल को दे आओ। जू का तू वापिस कर दिया। कुछ देर के बाद एक और आया और उसने लाकर हजरत अली के हाथ पर 10 अनार रख दिए कि ये अल्लाह के नबी की लफ्ते जिगर के लिए लाया हूं। हजरत अली ने एक अनार कहीं रख दिया और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दाने हजरत फातिमा के सामने रखे। फरमाने लगी वो 10वां भी लाओ। हजरत अली ने पूछा तुम्हें कैसे पता चला कि 10वां भी है? फरमाने लगी मैं कुरान नहीं सीखा मैंने अपने अब्बा से, मन जा बिल हसनति फलहू अशरु अमसालिहा, तू मेरे राह में एक दे मैं 10 दूंगा। मैंने एक दिया था, वापिस अल्लाह ने जरूर 10 भेजे होंगे। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, एक बूढ़ा मुसाफिर काफिर आया, अर्ज करने लगा मैं हूं तो काफिर मुसाफिर हूं, बूढ़ा हूं, एक सवारी मुझे दो, मैं दूर के जाने वाला हूं, अपने घर तक पहुंच जाऊं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, फरमाने लगे कौन है जो आज मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह को सवारी दे? मैं जन्नत में आला दर्जे की सवारी का वादा करता हूं। हज़रत उबैदा बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे और अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह मेरी ऊंटनी कबूल फरमाओ। आपने ऊंटनी ली और उस बूढ़े मुसाफिर के हवाले कर दी। वो कहने लगा मेरे पास कपड़ा भी नहीं, मुझे कपड़ा भी दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है जो आज मुझे कपड़ा दे? मैं जन्नत में आला दर्जे के जोड़ों का वादा करता हूं। एक और सहाबी उठा, उसने कपड़ा दे दिया। है काफिर? हाँ, हम तो आज भाई की परवाह नहीं करते, सगी बहन की परवाह नहीं करते, अजीज व अकरबा भूखे मरते रहे, तू फिल्म में नाचते रहना, तुझे कोई परवाह नहीं। बूढ़े मुसाफिर ने कहा कि अल्लाह के नबी मुझे भूख लगी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है जो आज मुझे खाना दे? मैं जन्नत में आला दर्जे के खाने का वादा करता हूं। सहाबा इकराम में से कोई जवाब न मिला। उलमा इकराम ने लिखा है कि 300 सहाबा का मजमा था और कोई सहाबी ऐसा नहीं जिसका 3 दिन का फाका ना हो। कोई सहाबी ऐसा नहीं जिसका 3 दिन से कम का फाका हो। सलमान फारसी ने उस बूढ़े का हाथ पकड़ा और कहने लगा मैं तुझे ऐसी जगह लेके चलूंगा जहां से कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे ले आया, आवाज दी बूढ़ा मुसाफिर भूखा है, कुछ खाने के लिए भेजो। अंदर से आवाज आई अल्लाह पाक तुम्हें भी बरकत दे। देखो हसन हुसैन की सूरतें 4 दिन के फाके ने शक्ल बदल दी। वापिस होने लगे,
اندر سے آواز آئی ٹھہر جاؤ، میرے سر پہ اوڑھنے والی چادر لے جاؤ، شمول یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دو، بدلے میں غلہ لے آؤ، پیس پکا کر مسافر کو کھلا کے بھیجوں گی۔ وہ کافر مسافر کو کھلانے کے لیے سر کی چادر اتار رہی ہے نبی کی لگتے جگر۔ سلمان فارسی چادر لے کے گئے، یہودی غلہ بھی تولتا جاتا ہے، روتا بھی جاتا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، تو کیوں رویا؟ کہنے لگا میری کتاب میں موجود ہے آخر الزماں پیغمبر کی لگتے جگر کے دروازے پہ مسافر آئے گا، وہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کر یہودی کے پاس گروی رکھ دے گی۔ مجھے افسوس ہے کہ میری کتاب کے مطابق وہ یہودی میں ہوں۔ غلہ بھی دیا اور سلمان فارسی کو کہنے لگا مجھے پکڑ کے لے چل، میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان بنتا۔ پیغمبر کی بیٹی نے لوگوں کے پیٹ بھرے۔ آج ہماری بیٹیاں بہنیں ماں باپ کی آبرو نہیں رکھتی، خاندان کی عزت نہیں رکھتی، بیڑا گرک کرتی ہے۔ تو بات یاد آ گئی بیچ میں، عید الفطر کے بعد ملتان ایک دن دکان پہ بیٹھے تھے تو اخبار جنگ ساتھی پڑھ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے کہ عید الفطر کے موقع پر غریب ملک کی عورتوں نے جو بال کٹوانے یا بنوانے پہ خرچ کیا وہ 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔ 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا عورتوں نے، غریب ملک کی عورتوں نے۔ اور اس اخبار میں لکھا تھا کہ ساری رات عورتوں کی لائن لگی رہی، اور یہ نہیں کہ لڑکیاں تھیں، اخبار میں لکھا تھا کہ لائن میں نانی اماں بھی لگی ہوئی تھی، دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی۔ یعنی بال کٹوانے کے لیے جہاں چھوکری چھلیاں گئی ہوئی تھی وہاں پرانے پپے بھی کھڑے ہوئے تھے۔ یہ سبق لیں گی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متھے کیسے لگو گی؟ سیدۃ نساء اہل الجنۃ فاطمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے ارشاد فرما دیا میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اب لباس ایسا اپناؤ جو فاطمہ الزہرا کا تھا، طرز زندگی ایسا اپناؤ جو پیغمبر کی لگتے جگر کا تھا۔ اہل بیت تمام گھر والے ہیں، اس میں سے مخصوص 1-2 کی نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ برابر کے درجے کے ہیں۔ یہ تو ایک ہماری بھول ہے کہ ہم حضرت حسن کو یاد نہیں کرتے۔ کوئی کم درجے کا عابد نہ تھا، کوئی کم درجے کا زاہد نہیں تھا سیدنا حسن۔ ٹھیک نے ساری عمر، سارا مال، ساری آل نبی پر، نبی کے خاندان کے اوپر لٹا دیا، وہ 4 کھجوروں کا کیا کرے گا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برابر سیدنا حسن حسین کا اکرام کیا، احترام کیا، ہر وقت پیار کرتے تھے، محبت فرماتے تھے۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد حکومت تبدیل ہوئی۔ مدینہ منورہ میں حسنین کریمین رہتے تھے، عبداللہ بن زبیر، اور یہ حضرات مدینہ منورہ میں ہیں۔ وقت کی گورنمنٹ نے، تاریخی واقعات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 60 سال بعد کا واقعہ ہے یہ،
ان نوجوانوں سے بیعت لینے کے لیے حکومت کا آرڈر آیا کہ ان سے بیعت لو. ان حضرات نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم اپنی مرضی سے بیعت کریں گے، زبردستی ہم بیعت نہیں کر سکتے. اب میں اگر تھوڑا سا دوسری طرف اشارہ کروں تو آپ کہیں گے سیاسی جلسہ ہو گیا. ایک مصیبت تو نہیں ہمارے سر، ذرا سی کوئی بات کر دو، انہوں نے کہا دیکھو جی مذہبی جلسہ نہیں رہا. اور میں یہ کہتا ہوں حسین نے ووٹ کی قیمت بتائی، ووٹ کا منصب بتلایا، حسین نے بیعت کا اصل مقام بتایا. ادھر تم نام حسین کا بھی لیتے ہو، ادھر چائے کی پیالیاں ڈکار ڈکار کر کے ووٹ ڈالتے ہو، ہمیشہ کاروں میں گھوم کر ووٹ ڈالتے ہو، مرغے کی ٹانگ چوس کر ووٹ ڈالتے ہو. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عبداللہ بن زبیر یہ نوجوان فوراً مکہ مکرمہ کی طرف نکل گئے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لگتے جگر ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی سالی سیدہ اسماء کا لگتے جگر ہے. کون سیدہ اسماء؟ علماء اکرام نے لکھا ہے سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی تھی، شام کو ہاون دستے میں کوٹ کر گھول کر پانی میں پی جایا کرتی تھی، رات کو مصلی پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھا کرتی تھی. ابو بکر کی لگتے جگر ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے. حیدرآباد کے مسلمانوں میری بات کو یاد رکھو، کام آئے گی. اور خدا کی قسم کسی کو برا نہ کہو، آج تیرے دروازے پہ گورنر شادی کے لیے آ جائے، وزیر شادی کے لیے آ جائے، صدر شادی کے لیے آ جائے، تم خوشی کے مارے بیچ سے پھٹ جاؤ گے. لو جی وزیروں سے رشتہ داری ہو گئی، گورنروں سے رشتہ داری ہو گئی. خدا کی قسم اس گھر کو کیا کہو گے جس گھر پہ امام الانبیاء دلہا بن کر تشریف لائے. کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں شادی کے لیے تشریف لائے، صدیق کا وہ گھر ہے جہاں امام الانبیاء دلہا بن کر آئے، فاروق کا وہ گھر ہے جہاں امام الانبیاء دلہا بن کر تشریف لائے، کالی کملی والے کا وہ گھر ہے جہاں عثمان ذی النورین 2 مرتبہ دلہا بن کر آیا. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو امام الانبیاء کے دروازے پہ دلہا بن کر تشریف لائے. کسی کی توہین نہ کرو، مارے جاؤ گے. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لگتے جگر عبداللہ بن زبیر بیت اللہ میں قیام پذیر ہو گئے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے والوں نے بے شمار خط لکھے، آؤ ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہیں. مکار لوگوں نے خط لکھے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیاری کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا، بے شمار صحابہ نے روکا. اے حسین، جن لوگوں نے تیرے باپ کے ساتھ شیر خدا کے ساتھ غداری کی ہو وہ تمہاری ساتھ کیا وفا کرے، نہ جاؤ. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم ابن عقیل کو قاصد بنا کر کوفے بھیج دیا، حالات دیکھ کے آؤ. مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے اور وہاں جا کر کے خطبہ دیا، میں حسین کا قاصد بن کر آیا ہوں.
میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. اتنے لوگوں نے بیعت کی, اتنا سارا شہر مسلم ابن عقیل کا حسین کی طرف سے مرید بنا اور بیعت کی کہ سارا شہر چھا گیا. گورنر ہے عبید اللہ ابن زیاد, مشتعل ہوا کہ بات تو بگڑ گئی, یہ تو سارے لوگ ہمارے خلاف ہو گئے. عبید اللہ ابن زیاد نے لالچ کی گولی ماری, لالچ کی گولی ماری. کہا جو ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے. ہاں, مسلم ابن عقیل نے اتنے لوگوں کی بیعت لے کر, حالات دیکھ کر سیدنا حسین کی خدمت میں خط لکھ دیا کہ بالکل معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے, تشریف لے آؤ. ادھر خط ہاتھوں سے نکل چکا, ادھر عبید اللہ بن زیاد نے مخالفت شروع کر دی اور لوگوں کو کہا جو بیعت توڑ کر ہماری صفوں میں آ جائے گا اس کو سونا ملے گا, اس کو چاندی ملے گی, اس کو سرکاری نوکری ملے گی, اس کو محل ملیں گے, اس کو مال و دولت ملے گی. جو حسین کی بیعت کو توڑ دیں گے. چنانچہ خاندانی نبوت سے لوگوں نے سونے چاندی کے پیچھے لگ کر غداری شروع کر دی. یوں لکھا علماء کرام نے, سیدنا مسلم ابن عقیل نے ظہر کی نماز پڑھائی تو 18,000 40,000 آدمی تھا. عصر کی نماز پڑھائی تو 18,000 آدمی تھا. مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو 500 تھا. سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں, سارے بھاگ گئے. کسی کا باپ پکڑ کے لے گیا, او میاں ادھر آؤ, تم خامخواہ میں پیچھے لگے ہو, کچھ پیسے ملیں گے, ادھر آؤ. ان کے پلے کیا رکھا ہے, نماز روزے کے سوا اور کیا ہے ان کے پلے. کسی کی ماں پکڑ کے لے گئی, کسی کا بھائی نوجوان کو پکڑ کے لے گیا. مسلم ابن عقیل نے مغرب کی نماز کا سلام پھیرا تو اکیلے کھڑے تھے. پردیس ہے, مہمان ہے, غداری ہو گئی. ایک گلی میں سے اندھیرا ہو چکا, گزر رہے, گزرتے گزرتے ایک دروازے پہ بیٹھ گئے. مکان عورت کا, اس نے دروازہ کھولا, پوچھا کون ہے. فرمانے لگے پردیسی ہوں, مہمان ہوں, آئے رسول ہوں, مسلم ابن عقیل ہوں, حسین کا قاصد ہوں. ام ہانی عورت کا نام لکھا ہے. کہنے لگی جلدی اندر تشریف لے آؤ, جہاں تک ہو سکے گا آپ کی حفاظت کروں گی, جان دے دوں گی, آپ کو نہ دوں گی. اندر چھپا لیا, خدمت کی. اعلان ہوا جو مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرا دے, جو پکڑوا دے, اس کو اتنا 1000 انعام ملے گا. حیدرآباد کے مسلمانوں, کلمہ پڑھنے والے, نبی کی شفاعت کے امیدوار, قرآن پڑھنے والے, نیکیاں کرنے والے, چند ٹکوں کی لالچ میں مسلم ابن عقیل کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. کچھ پیسے ہاتھ آ جائیں گے, کچھ ہاتھ لگے گا. تلاش کرتے کرتے پتہ چل گیا, عورت کو بلایا. عورت نے کہا میرے پاس ہے, میں نہیں دوں گی. تلوار سے عورت کے 2 ٹکڑے وہ آئی جو مسلم ابن عقیل کے اوپر شہید ہو گئی. مسلم ابن عقیل بہادر خاندان کا بہادر فرزند میدان میں آیا, گرفتاری نہیں دی, سویا ہوا گرفتار نہیں ہوا, بیٹا بیٹھا ہوا گرفتار نہیں ہوا. گلی میں مقابلہ کیا ہے, چاروں طرف سے تلواریں چلی, خنجر چلے, تیر چلے, یہاں تک کہ مسلم ابن عقیل کو چھلنی کر دیا گیا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ لکھتے ہیں
لڑتے لڑتے حضرت مسلم ابن عقیل کی ہمت نے جواب دے دیا، تیروں سے چھلنی ہو گئے، دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے مسلم ابن عقیل کے لبوں پہ تلوار ماری۔ اس وقت بھی دھوکہ دے کر گرفتار کیا گیا۔ مسلم ابن عقیل کو مکان کی چھت پہ لے جا کر ٹکڑے کر کے کوفے کے بازار میں پھینک دیا گیا۔ اس سب کا سب دولت کی وجہ سے ہوا، اقتدار کی وجہ سے ہوا، حکومت کے نشے کی وجہ سے ہوا، تمام کارروائی گورنمنٹ نے کی۔ ادھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ خط جا پہنچا جو مسلم ابن عقیل نے پہلے لکھا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کافی سارے لوگ ساتھ ہیں۔ راستے میں آ کے پتا چلا مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا معاملہ گڑبڑ ہے، جو واپس جانا چاہے میں کھلی اجازت دیتا ہوں وہ واپس چلا جائے، رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر چلا جائے، ہمارے ساتھ نہ جائے، آگے منزل ختم نظر آتی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاندان والے ہیں۔ منزل بہ منزل سفر کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں پر چاروں طرف سے فوج نے گھیرے میں لے لیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا ہم تمہارے گھیرے کے لیے ہیں اور ہمارا کوئی مطلب نہیں۔ فرمایا نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں۔ وال فاطمۃ الزہرا کے لگتے جگر جو مسکیزوں میں برتنوں میں اپنے پینے کے لیے پانی بھر رکھا تھا حسین نے سارا دے دیا، تم وضو کرو، ہمارا اللہ مالک ہے، نماز قضا نہ ہونے پائے۔ دشمن کو پانی دے دیا وضو کے لیے، حسین نے بچوں کی پرواہ نہ کی۔ اسی حالت میں چلتے چلتے میدان کربلا میں جا پہنچے۔ جتنے واقعات لوگ آپ کو سناتے ہیں نا بنا کر کے، وہ مسالہ تو میں نے لگانا نہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، قاری محمد طیب صاحب مدد ذلہ محتمم دارالعلوم دیوبند، اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی ان حضرات کی کتابوں سے جو مضمون میرے ذہن میں ہے وہ عرض کر رہا ہوں، اور بتانا یہ چاہتا ہوں نمایاں طور پر کہ یہ خاندان بہادر کتنا ہے، کتنا جگر گردہ خداوند کریم نے ان حضرات کو عطا فرمایا۔ میدان کربلا میں جا پہنچے، چاروں طرف سے فوج کے اندر اضافہ ہو گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، لوگوں میری خطا بتاؤ، میرا قصور بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، تم مجھے گھیرے میں کیوں لیے ہوئے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تم نے خط لکھ کر مجھے بلایا، تمہارے خطوط کی وجہ سے میں آیا ہوں۔ یہ کہنے لگے ہمارا خط لکھنے والوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ حسین میدان کربلا میں ایک نماز قضا نہیں کرتا، اپنے خاندان کی قضا نہیں ہونے دیتا۔ خدا کی قسم سیدہ زینب نے قضا نہ کی، سکینہ کی نماز قضا نہ ہوئی، صغرا کی نماز قضا نہ ہوئی، مستورات میں سے ایک عورت نے بھی نماز قضا نہیں کی۔ آج جو مرد عورت نماز نہیں پڑھتے ان کا حسین سے کوئی واسطہ نہیں۔ دوسرا دن ہوا، ساری رات سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت کی، قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، پھر آپ نے خطبہ دیا، لوگوں تم میرا
پہچانو میں فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہوں۔ اور لوگوں، خدا کی زمین پہ آسمان کے نیچے میرے سوا کالی کملی والے کا نواسا کوئی نہیں۔ کل قیامت کے دن میرے نانا کے دربار میں شفاعت کے لیے جاؤ گے، خدا کے لیے میرے لہو میں ہاتھ نہ ڈرو۔ قرآن کریم میرے نانا پہ نازل ہوا، اللہ میاں نے نبوت سے نوازا، ہم اونچے خاندان کے لوگ ہیں، مجھ سے نہ الجھو اور میری خطا بتلاؤ۔ میں نے ساری عمر میں ایک نماز قضا نہیں کی، زنا میں نے نہیں کیا، چوری میں نے نہیں کی، تمام عمر میں حسین فرماتے ہیں میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلا۔ خدا کی قسم حسین یہ خطبہ اگر زمین کو دیتا زمین پھٹ جاتی، پہاڑ کو خطبہ دیتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، آسمان کو دیتا آسمان پھٹ پڑتا۔ وارے مسلمانوں، حسین کے خطبے پہ توجہ نہ دی۔ فرمایا لوگوں، میری اماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، میں نوجوانان جنت کا سردار ہوں، میرا نانا کل کائنات کا سردار ہے۔ کل قیامت کے دن میرے نانا کے دربار میں اور کوثر کا پانی پینے جاؤ گے، شرم کرو، حیا کرو۔ تین خطبے جو نقل کیے گئے کتابوں میں حضرت حسین سب قید رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دیے ہیں، خدا کی قسم جگر پھاڑ دیتے ہیں، آدمی کا دماغ پھٹتا ہے کہ واہ حسین تم نے کس قدر عظیم خطبہ دیا۔ مگر یہ جو حکومت کے نشے میں اندھا ہو جاتا ہے نا آدمی، اس کو کبھی نظر نہیں آیا کہ میرے سامنے کون ہے، اور کوئی بات نہیں، تمام کا تمام قصہ حکومت کے نشے کا ہے۔ ورنہ مانتے تھے کہ حسب کے اعتبار سے آپ بڑے ہیں، نسب کے اعتبار سے آپ بڑے ہیں۔ آج حسین سے زیادہ دنیا میں شریف کوئی نہیں، شرافت میں یکتا، دیانت میں یکتا، لیاقت میں یکتا، امانت میں یکتا، شکل میں یکتا، صورت میں یکتا، سیرت میں یکتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے پہ خطبہ دیا مگر نہ سمجھے۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک رات اللہ اللہ کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے اور مہلت دی جائے۔ واہ حسین، تم نے ہتھیار اکٹھا کرنے کے لیے مہلت نہ مانگی، تم نے دوسری جگہ سے کمک منگانے کے لیے مہلت نہ مانگی، تم نے اپنی تعداد بڑھانے کے لیے مہلت نہ مانگی، تم نے مہلت مانگی تو قرآن کی تلاوت کے لیے مانگی، نماز اور عبادت اور استغفار کے لیے مانگی۔ پتا چلا حسین عابد تھا، حسین زاہد تھا، حسین متقی تھا، حسین پرہیزگار تھا، حسین صابر تھا۔ رات گزری، پھر صبح ہوئی، تین شرطیں آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تین باتوں میں سے ایک مان لو، میں جہاں سے آیا ہوں واپس چلا جاؤں، یا مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو میں جہاد میں مشغول ہو جاؤں گا، یا براہ راست تمہارا جو بڑا ہے اس سے میری گفتگو کراؤ، یزید سے میری گفتگو کراؤ۔ یہ بھی میں مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دوں، اپنا عقیدہ، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، شرارت کرتا نہیں ہوں اور ڈرتا کسی سے نہیں ہوں۔ ہمارا علماء دیوبند کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم یزید کو نہ لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں، نہ ہم اس کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔
ہمیں کیا واسطہ؟ ہم ہر اس گورنمنٹ کی مذمت کرتے ہیں جس نے ظلم کیا. کوئی یہ تو نہیں کہ جب سے دنیا آباد ہوئی قیامت تک صرف یزید کی حکومت نے ظلم کیے اور سارے جہان میں تھوڑے ظالم آئے ہیں. ہر ظلم کرنے والا یزیدی طبقے میں شمار ہوگا اور ہر ظلم سہنے والا حسین کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا. فرمایا میری ملاقات کراؤ. جانتے تھے درمیان کے آدمی کہ اگر ان کی ملاقات ہو گئی تو بات بگڑے گی, یہ تو آپس میں مل جائیں گے. کہنے لگے نہیں, یہی کھڑے کھڑے بیعت کرو, حکومت کی تابع داری کا اعلان کرو, غلامی کا اعلان کرو, حکومت کے سامنے سر جھکاؤ. واؤ سے کروڑوں رحمت نازل ہوں پروردگار کی تجھ پہ, تم نے امت کو وہ درس دیا, وہ سبق دیا جو قیامت تک یاد رہے گا. فرمایا لوگوں تم نے مجھے پہچانا نہیں, دمکا کر بیعت لیتے ہو, ڈرا کر بیعت مانگ رہے ہو, تمہیں معلوم نہیں میری رگوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے. معلوم ہونا چاہیے میں نبی کے کاندھے پہ سواری کرنے والا ہوں, میں نبی کی زلفوں سے کھیلنے والا ہوں, میں نبی کی گود میں پلا ہوں. خبردار تم حسین کو ڈرا کر دمکا کر دبا کر بیعت کی اور میرا گوٹ نہیں لے سکتے. یہ گردن کٹ سکتی ہے, جھک نہیں سکتے. اگر حسین اس دن جھک جاتا قیامت تک کے لوگوں کو سبق مل جاتا. اور میاں اوکھے ویلے اپنا کام کر لینا چاہیے. حسین نے مظاہرہ کیا نبوت کے خاندان کا کہ اگر میں دب گیا تو پھر ساری کائنات دبے گی. فرمایا لوگوں تمہیں بھول ہے تو میں ڈرا میں آ جاؤں گا, میں دباؤ میں آ جاؤں گا, میں تمہارے ظلم و استبداد سے ڈر جاؤں گا. یہ بات ہرگز نہیں. میں ڈرتا ہوں کل قیامت میں نانا کے سامنے شرمندہ ہو کر کے نہ جاؤں. تمہیں معلوم نہیں میرا حسن نہ سب پہچانو, میں اونچے خاندان کا آدمی ہوں. مورخین نے لکھا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان پیاسا تھا, پانی نہیں, پینے کے لیے پانی نہیں, وضو کے لیے پانی نہیں. مستورات خواتین ساری رات گزر گئی, تلاوت ہو رہی ہے, دعا استغفار ہو رہا ہے, پروردگار عالم کی حضور میں سجدے کیے جا رہے. حسین کا سارے خاندان کا یہ عقیدہ ہے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں. حسین جانتا ہے قرآن کریم سے اچھا کوئی نغمہ نہیں. حسین کا یہ عقیدہ ہے نماز سے بڑھ کر عبادت کوئی نہیں. سارا خاندان اسی میں مشغول ہے. بالآخر 10ویں محرم کو بات بگڑی اور ظالم شقی بدبخت نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان پر چڑھائی کر دی. ایک ایک نوجوان آیا, میدان میں نکلتا تھا, شاہ سوار صفے پلٹ کر رکھ دیتا تھا. قاسم ابن حسن شہید ہوئے, علی اکبر شہید ہوئے, حضرت عباس شہید ہوئے. ساری لاشوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اٹھا کر خیمے کے پاس لا کے رکھتے رہے. سارے خاندان کی لاشوں کو دیکھ کر کے جو نہ رویا وہ حسین, میدان میں سب کچھ دے کر کے بھی نہ رویا وہ حسین. سارے خاندان
شیر بن گئے، پرواہ نہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے حضرت حسین نے سیدنا علی اصغر کو گود میں اٹھایا اور آواز دی، او لوگوں، ہم سے دشمنی ہوگی، ہم سے عداوت ہوگی، اس معصوم سے تمہیں کیا دشمنی ہے؟ اس کے لیے پانی چاہیے۔ دشمن نے تیر مارا، علی اصغر کے حلق سے باہر نکل گیا، خون کی چلو بھری آسمان کی طرف سیدنا حسین نے پھینک دی۔ اور پروردگار دیکھ نہیں رہا میری ساتھ کیا بنی، کیا بن گئی، کیا ہو گیا میری ساتھ؟ آواز آئی، میرے حسین تیرے درجے بلند ہو، تیرے درجے بلند ہو، تیرے خاندان کے درجے بلند ہو، تمہیں مقام شہادت ملے، سارے خاندان کو شہادت ملے، میری توحید کا مسئلہ صاف ہو، اور سے کوثر کا مالک تو بنا دوں، بغل میں دریا بہ رہا ہے، ایک قطرہ نہ دوں، میری مرضی۔ بے نیاز جو ٹھہرا، عباس کو پانی جو نہیں لانے دیا، اللہ میاں اس پہ قادر تھا کہ دریا کو توڑ دیتا، بارش برسا دیتا۔ وہ تو وہ خدا ہے جس نے پیغمبروں کو دریاؤں میں سڑکیں بنا کر کے دی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے وہ چشمے جاری کیے کہ سارے قافلے میں پی لیا۔ حسین اگر خدا چاہتا کئی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتا، مگر فرمایا حسین میں نے تو قیامت تک کی کائنات کا بندوبست کرنا ہے، جو لوگ تجھے مشکل کشا کہیں گے میں نے تو ان کو مسئلے سمجھانے ہیں۔ مشکل کشا حسین نہیں، مشکل کشا حسن نہیں، مشکل کشا علی مرتضیٰ نہیں، مشکل کشا صرف میری ذات ہے۔ اگر میں چاہتا تو تمام کو پانی دیتا، میں یہ ہو کہ کوثر پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں، یہاں نہیں دیتا، وہاں آ جاؤ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو علماء کرام نے لکھا، مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں 80 کے قریب تلواروں اور تیروں کے زخم تھے سیدنا حسین کے بدن پر، چھلنے کر دیا دشمنوں نے ظالموں، اور وہ حسین کے خاندان کی عورتوں تمہیں مبارک، کسی نے کپڑے نہیں پھاڑے، کسی نے جگہ فضا نہیں کی، کسی نے آہو بکا نہیں کی، جتنا خاندان قربان ہوا جھولی پھیلا کر دعائیں کی الہی ہمارے خاندان کی قربانی قبول فرما۔ جانتی تھی ان پڑھ نہ تھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ساتھ دینے والے لوگ وفادار ہوا کرتے ہیں۔ یہ جتنی بھی روایتیں ادھر ادھر سے بنا رکھی ہیں نا، ان کا کوئی ثبوت نہیں، میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا۔ ایک نوجوان ہے اور اماں کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے لکھا ہے ان دونوں ماں بیٹے کو کوئی خبر نہیں کہ کیا قصہ ہے اور کہاں کچھ ہو رہا ہے۔ شور کی آواز آئی، اماں کہنے لگی بیٹا دیکھ کے تو آئی، واپس آیا آ کے کہنے لگا اماں ظلم ہو گیا، خدا کا قہر آ گیا۔ اماں نے پوچھا بیٹا کیوں؟ کہنے لگا نبی کے خاندان پہ چھرے چلا دیے، ذبح کر دیا، گلشن نبوت کو اجاڑ دیا، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم
پتیوں کو مرجھا دیا اور کھیلتے پھولوں کو توڑ کر مسل کے پھینک دیا. حیدرآباد کے مسلمانوں توجہ کرنا، مسلمان تو ایسے تھے. وہ عورت کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے حلال کا جانا اور حلال کا دودھ پلایا، نبی کے خاندان پہ اتنا بڑا ظلم دیکھ کر مجھے واپس بتانے کیسے آ گیا؟ وہی کیوں نہیں مرا؟ ان کا ساتھ چھوڑ کر بتانے آیا. وہ کہنے لگا ماں نیت ہے میری وہی جانے کی، اس لیے آ گیا ہوں کہ اماں انتظار میں کئی دن نہ بیٹھی رہے. اس واقعے کو یاد رکھنا. یہاں بیچ میں ایک اور تھوڑا سا لاتا ہوں آپ کی سمجھ کے لیے. حضرت حر جو گھیر کر لایا تھا اور اس کو یہ اندازہ نہ تھا کہ حالات اتنے بگڑیں گے، جب آخری وقت آیا، بالکل آخری وقت آیا، بالکل آخری وقت آیا، کئی لوگوں نے دیکھا کہ حر کی حالت مشتبہ ہے، سر جھکائے ہوئے کچھ سوچ رہا ہے. کسی نے پوچھا حر کیا سوچ رہے ہو؟ کہنے لگا جنت اور دوزخ کا انتخاب کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں جنت کدھر ہے دوزخ کدھر ہے. کسی نے پوچھا انتخاب کر لیا کہ ہاں، ایک لگا کر گھوڑے کو حسین کے قدموں میں آیا اور کہنے لگا فاطمہ الزہرا کے بیٹے پچھلی غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں اور آئندہ تیرے ساتھ رہوں گا. تو یہ ماں بیٹا آئے اور جس وقت میدان کربلا کے قریب آئے، اماں کہنے لگی بیٹا جا اللہ تجھے بھی قبول فرمائے. بیٹا آگے بڑھ کر کے میدان میں کودا، لڑنے لگا. ماں نے جھولی پھیلا دی، الہی نبی کا خاندان قبول فرما، مجھ گنہگار کے لگتے جگر کو بھی قبول کر لے. وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ دعا مانگ رہی ہے. بچے کا سر کاٹا اور یوں پھینک کے مارا. قدرتی بات تھی، اس نے دعا کے لیے جولی پھیلا رکھی تھی، اس کی جولی میں سر جا کے پڑا. وہ ماں تھی، تیرا جگر کیسا، تیرا گردہ کیسا، تیرا یقین کیسا، تیرا ایمان کیسا. اپنے بچے کو چومتی نہیں، چاٹتی نہیں، پیار نہیں کرتی، بوسہ نہیں دیتی، سر کو اٹھاتی ہے اور میدان میں پھینک کے کہنے لگی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے بعد ہم واپس نہیں لیا کرتے. جہاں ایسے لوگ ہوں پھر عقل نہیں مانتی کہ کوئی سلیم الطبع آدمی ہو اور خاندان نبوت پہ اس قدر ظلم ڈائے. طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے، سارے گلشن محمد کو اجاڑ کے رکھ دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے صفوں کو پلٹ کر دریا میں جا پہنچے. گھوڑے کو فرمایا تو کئی دل کا پیاسا، پہلے تو پی پھر میں پیوں گا. پانی پینے لگے، پیا لبوں میں سے نکل گیا. حسین واپس آئے، آخری وقت ہے. آخری وقت میں بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز کا خیال نہیں چھوڑتے. نماز کی کس قدر پرواہ ہے اور انہیں یہ معلوم ہے کہ سجدہ بہت بڑی عبادت ہے. لہو کی موج میں ڈوبے بچا سب کو طوفان سے، لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے. لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. کیا خاندان ہے جس کا باپ علی ہو، ماں فاطمہ الزہرا ہو اور نانا امام الانبیاء ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اعلان کر دیا میدان میں آؤ، اب بھی جھک جاؤ. فرمایا نہیں، جھکنے کا کیا مطلب؟ ہمارے یہاں جھکنے وکنے کا کوئی مطلب نہیں. کوئی
بیکار نہیں، میں کیوں جھک جاؤں؟ ظلم کے سامنے گردن جھکانا یہ میرے خاندان کا سیوا نہیں۔ شہید ہو جاؤں گا پرواہ نہیں۔ میرے نانا کے چچا نے 11 ٹکڑے کرائے، عبید بن عارف کو پھانسی چڑھایا، ابو بکیہ کی پسلیاں توڑی، زلیرہ کی آنکھیں نکال دی، لبینہ کا چمڑا ادھیڑ دیا، سمیہ کے چیر کر ٹکڑے کر دیے، پرواہ نہیں۔ تم مجھے مرعوب نہیں کر سکتے، تم قطعی طور پر مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ میرا اپنا مشن ہے، میں اپنے مشن کی تکمیل کروں گا۔ کمال کر دیا حسین، سارا خاندان دے کر کے بھی تیرا دل نہیں گھبرایا۔ فرمایا میں نے اپنے سارے موتی، سارے ہیرے اللہ کے نام پہ قربان کر دیے، نانا کے دین پہ قربان کر دیے، نانا کے لائے ہوئے اسلام پہ قربان کر دیے، پرواہ نہیں۔ نماز کا وقت ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں بنا لی کہ وہاں حلیم پکا تھا کربلا میں، وہاں حسین کے سارے بچے ذبح ہو گئے، تم حلیم چاٹتے پھرتے ہو۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کھجوروں کی اوٹ میں کھڑا ہو کر راوی دیکھ رہا تھا، وہ راوی کتنا بے ایمان ہوگا کہ خاندان نبوت ذبح ہو گیا اور وہ کھڑا ہو کر روایتیں ہی کرتا رہا بس، کہ کھجوروں کے اوٹ میں کھڑا ہو کر روایت کر رہا تھا۔ کہتے ہیں نا آواز آئی، پچھو آواز آئی، تو بات کرو، نبوت ان کی ہے، شہادت ان کی ہے، امامت ان کی ہے، جانت ان کی ہے، لیاقت ان کی ہے، صداقت ان کی ہے، امانت ان کی ہے، حسن و جمال ان کا ہے، خدا کی قسم جنت ان کی ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ یہ حضرات کیا سبق دے کے گئے؟ نماز کا وقت ہے، حسین نماز کی تیاری کرتا ہے، پانی پینے کے لیے نہیں، وضو کے لیے پانی کہاں سے ملا؟ کہاں سے وضو کے لیے پانی آئے؟ کہتا تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ فرمایا لوگوں جنہوں نے میری راہ میں سر دے دیے ان کو تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے لیکن وہ تمہاری ریوڑیوں کے، تمہارے پتاشوں کے محتاج نہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ میں خدا انہیں کھلاتا ہوں، وہ میرے پاس کھاتے ہیں۔ خدا جس کا میزبان ہو اس کو کیا کمی ہے؟ اسے کمی کیا ہے جس کا میزبان خدا بن جائے؟ فرمایا فریحین، قید بھی میں نے نہیں کر رکھا، میرے پاس خوشی کے ساتھ ہیں وہ لوگ۔ اللہ غنی، حسین روتا نہیں، کپڑے نہیں پھاڑتا۔ ہاں ہاں میں بھی حسین کو نہیں روتا، اس لیے میرا عقیدہ ہے حسین زندہ ہے۔ خدا کہتا وَلَا تَقُولُوا، مردہ
میرا حسین زندہ، میرا قاسم زندہ، میرا علی اصغر زندہ، میرا علی اکبر زندہ، میرا عباس زندہ، میرے سارے شہید زندے، میں کیوں روؤں؟ کہتا روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ جس کا حسین مر گیا ہو وہ روتا پھرے، میں کیوں روؤں؟ میرا حسین ہر وقت زندہ، میرے تمام شہید ہر وقت زندہ، میرے تو تمام کے تمام اللہ کے دسترخوان پر ہر وقت جنتی کھانے کھا رہے ہیں۔ اس وقت میں بھی حسین کی زبان پر خدا کے قرآن کی تلاوت ہے۔ اللہ اکبر، بالکل آخری وقت ہے، بالکل آخری وقت ہے، اور حالت یہ سارے نیزی پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سارے نیزی پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سارے نیزی پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ حسین نے عشق کی نماز پڑھی ہے، حسین نے سود و گداز کی نماز پڑھی ہے، حسین نے سب کچھ دے کر اللہ کی حضور میں سر سجدے میں رکھ دیا۔ ادھر سر سجدے میں رکھا، ادھر کمینہ آگے بڑھا اور اس نے حضرت حسین کے سر کو تن سے الگ کیا۔ بات اپنے خیال میں کامیاب ہوا، ہمیشہ کے لیے بدبخت بن گیا۔ اور اس پر بس نہ کی، مستورات کی بے حرمتی تک کی نوبت آئی، خیمے کو جلایا۔ حسین جو سارے خاندان کو دیکھ کر کے نہ رویا، جب عورتوں کی طرف گھوڑوں کی باغ موڑی گئی، حسین چلائے اور فرمایا، او لوگوں اپنے رخ ادھر کو نہ موڑو، فاطمہ الزہرا کی گھرانے کی خواتین ہے، ادھر نہ جاؤ، کالی کملی والے کا خاندان ہے، باہر آؤ۔ ساری کی ساری چیزیں سمجھائی جاتی ہیں، مگر جب ظالم ظلم کے نشے میں آتا ہے اسے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آیا کرتی۔ شہداء کی لاشوں کا کوئی بندوبست نہیں، کوئی انتظام کرنے والا نہیں، کوئی انتظام کی صحیح بات نہیں، کون کرے؟ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، گورنمنٹ اپنی نحوست میں کامیاب ہوئی، امام علی مقام امام مظلوم اپنے نانا کے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ جو ڈیوٹی خدا نے لگائی تھی حسین نے اس ڈیوٹی کو مکمل اور پورا کر دیا، اور سر نہ جھکایا، باطل کا ساتھ نہ دیا، ناحق کا ساتھ نہ دیا، ظالم کا ساتھ نہ دیا۔ تمہیں بھی یہی حکم ہے کہ ہر ظالم کا رد کرو، مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کی امداد نہ کرو، ظالموں کی تعریف نہ کرو، ظالموں کا ساتھ نہ دو، ظالموں کے ساتھ مل جل کر کے نہ رہو۔ جو بھی ظلم کا ساتھ دے گا قیامت کے دن بھیڑوں کی صورت میں کھڑا ہو۔ عرض کر رہا تھا کہ مقام شہادت بہت اونچا ہے، خدا بند کریم نے اس کو اتنا اونچا رکھا، فرمایا کہ تمہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کی سمجھ نہیں، تم اس کو جانتے نہیں، اس لیے شہادت اور شہید جتنے ہیں اللہ میاں کے مہمان ہے، خدا ان کا میزبان ہے۔ یہ جتنے دن اب آئے ہوئے ہیں استغفار کرو، قرآن مجید کی تلاوت کر کر خاندان نبوت کو ایصال ثواب کرو، درود شریف کی کثرت کرو، رسومات کو چھوڑو،
کوئی رسم نہیں ہے دین میں. سیدنا امام حسین سبقہ رضی اللہ تعالی عنہ محرم کی 10ویں تاریخ کو شہید ہو جاتے ہیں. کون؟ حسین. آج تیرے بچے پلاسٹک سے کھلونوں سے کھیلیں گے، مٹی کے کھلونوں سے کھیلیں گے، ربڑ کے کھلونوں سے کھیلیں گے. حسین کالی کملی والے کی زلفوں سے کھیلا کرتا تھا. آج تیرے بچے ہوائی جہاز موٹر کار کی سواری کریں گے. حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کیا کرتا تھا. آج تیرے بچے پیدا ہوں گے، گھٹی خالہ دے گی، پھوپھی دے گی، نانی پلائے گی، دایا پلائے گی. حسنین کریمین وہ ہے جن کو گھونٹی امام الانبیاء نے اپنے لعاب کی دی. تیرے بچوں کو ماں کھلائے گی، ماں پلائے گی. حسن حسین کو امام الانبیاء رحمت والے ہاتھوں سے کھلاتے بھی تھے، پلاتے بھی تھے. ہم نہیں جانتے حسین کتنے اونچے درجے کا مالک تھا. اگر ہم سمجھ جاتے تو بات بگڑتی نہ. اور تربیت کی، پرورش کی، ہر بری چیز سے بچایا کالی کملی والے نے. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم.